جی سب کو سلام، آداب، نمستے، ست سری اکال۔ تو امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کچھ باتیں ریڈٹ کی بھی بولنی ہیں اور بھی جناب کے بارے میں بھی کافی ڈسکس، میرے دل میں کافی باتیں ہیں جو یعنی کہ ان کے بارے میں خاص کوئی کہا نہیں گیا، جو حقیقت ہے آج ان کا تھوڑا سا پول شول کھولتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے کیا، کیونکہ ریڈٹ سے کافی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں آج انہوں نے ایک نئی بات لوگوں کو سنی بھی ہوگی اور شاید میں اس کے اوپر بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب یہ اگر اسے کوئی بلاتا ہے ڈبہ کو کہ آؤ ہمارے شاپ پہ آؤ یا کسی چیز پہ آؤ، تو وہ اگر بلاتے ہیں تو یہ ایک دفعہ وہاں جانے کا وہ اگر جائے تو 14 لاکھ روپیہ لیتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ 14 لاکھ کام تو نہیں ہوتے، اور یہ ایک نہیں مہینے میں 2-3 جگہ یہ جاتی ہے اور اسے بلایا جاتا ہے کہ آؤ۔ تو میں حیران ان لوگوں پہ بھی ہوں کہ 14 لاکھ روپیہ اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک ہماری مثال ہے، نہ منہ نہ متھا، یہ یعنی کہ جن پہاڑوں لتھا ہے، یعنی ان کی اوقات بھی کوئی نہیں ہے، لیکن ان کو لوگ آگے کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ لوگ انہیں پسند کر رہے ہیں۔ تو جب پسند کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ان کا جو ہوگا، دیکھیں ایک اور بات مین یہ ہے کہ اب اماں انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا تھا کہ اماں جا چکی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بیٹے کے پاس گئی ہیں۔ تو لیکن اب آپ کے یہ بھی بات کھل چکی ہے کہ اماں تو گاؤں میں بودھا میں ہیں، اور وہ ان کو کال پہ ہیلپ می، یعنی کہ مدد کرو میری، میں بڑی پریشان ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اے مسلمانوں، اے پکے مسلمانوں، اے روزے رکھنے والوں اور اتنی باتیں کرنے والوں، اور لوگوں کو آپ اس کے بارے میں کہتے ہو کہ لوگوں کو گناہ لگے گا ہمارے بارے بات کریں گے۔ آپ لوگ وہی گھٹیا اور سوچ والے لوگ ہو جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، وہ اپنی دادی کی، اپنی فیملی کی عزت نہیں کرتا، یعنی کہ اپنی حیثیت کیا ہوگی۔ تو یہی بات ہے کہ آج اگر اماں وہاں سے ان کو ہیلپ کے لیے، میں نے تو پہلے بھی ایک دو دفعہ بات کی تھی، اگر نہیں ہونا چاہتا، اگر ان سے نہیں ہوتا، تو پنکی نے بھی پہلے اس کے اوپر بنایا تھا، ہم لوگوں نے بھی شاید اکٹھا ہی بنایا تھا کہ اگر نہیں کر سکتے تو ہم کر دیتے ہیں ان کی ہیلپ، لیکن یہ بھی نہیں چاہتے۔ اسی وجہ سے جب سب سے پہلے پنکی نے بنایا، خیر اس کے بعد سب نے بنایا اس کے اوپر، نانی کے اوپر۔ تو جب بنا تو انہیں اپنی نانی کو لے کے آنا پڑا، لیکن ان لوگوں نے آج وہی ڈرامہ رچایا اور وہی کچھ کیا کہ وہ اگر ان کی کال آ رہی ہے اور وہ انہیں بول رہی ہیں کہ میری کچھ مدد کرو، میرے حالات بہت خراب ہے، لیکن یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی کرنے کو تیار نہیں ہو، الٹا ان کی کالیں ان کو بلاک کر دیا گیا۔ یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت، یہ ہے ان لوگوں کا لوگوں کو دکھانا کہ ہم کتنے اچھے ہیں، جو اپنی نانی کی اور اس کے بعد اس کی جو ماں ہے، خاص طور پہ ڈبہ کی جو ماں ہے، اس کو اس کے بارے میں خیال نہیں کہ میری ماں ہے۔ ماں کے لیے تو انسان ہر چیز قربان کر دیتا ہے کہ میری ماں ہے یار، میرا انہی کی وجہ سے آج ڈبہ بھی اور سارا کچھ ہے، لیکن ان کسی کو کرنے کے لیے، کوئی اپنی نانی کو مدد کرنے کے لیے یہ سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بہت ظالم لوگ ہیں یار، بہت ظالم لوگ ہیں، کیونکہ ان کے صرف آنکھوں کے سامنے صرف ایک پیسے ہی پیسہ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ پیسے کے لیے ہی جی رہے ہیں، اور ایسے لوگوں کے کام بھی نہیں آتا پیسہ، کھاتے دوسرے ہی ہیں۔ جیسے اب دیکھیں وہ گٹکا ان کے ساتھ ہے، گٹکا جو بھی کر رہا ہے، جو اب نئی رپورٹ آ رہی ہے کہ وہ خاص قسم کی دوائی پی رہا ہے، میری اس بات تو سمجھ گئے ہوں گے آپ، تو اس کی حرکتیں ایسی ہیں۔ کیوں؟ ایسا جو پیسہ ہوتا ہے وہ اسی سائڈوں پہ جاتا ہے، لیکن جو غریب بندہ ہوگا، ان کو غریب بندے اچھے نہیں لگتے، جیسے ان کو نہیں اچھا لگے گا کہ وہ آ کے یہ کسی کی ہیلپ کرے، یہ وہاں پہ بھی ہیلپ کریں گے جہاں دکھانا پڑے گا۔ یہ اس فیملی کا اصل، یہ اسی لیے میں نے اوپر یہ ریڈٹ کا لگایا کہ یہ 100% نہیں ہے، لیکن جو وہاں سے ایک بات چل رہی ہے، ایک رپورٹ آ رہی ہے اور لوگ یہ اس کے اوپر بحث بھی کر رہے ہیں، یہ ریڈٹ کا ہے، اس کا کوئی اتھینٹک ہم لوگ پھر بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ باتیں تو ہوں گی نا اندر۔ وہ کیا کہتے ہیں بڑے لوگ کہ اگر کہیں سے دھواں اٹھتا ہے تو آگ جلتی ہے تو دھواں اٹھتا ہے نا، تو یہی ایک بات ہے۔ یہ آپ ابھی دیکھیں گے، اگر رمضان میں 3 جگہ ایک دفعہ 3 جگہ جاتی ہے کولیبریشن کے لیے، تو آپ خود سوچیں 14 لاکھ روپے اگر وہاں سے لیتی ہے تو کتنا بنتا ہے، لیکن ایک نانی کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی غریب بندے کے لیے کرنے کو تیار نہیں ہے۔
یہ ہے ان کی حقیقت. ابھی یہ گھر میں بھی رینوویشن کروانا چاہ رہے ہیں. اور کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ انہیں فرق نہیں پڑتا. کوئی نیچے والے فلیٹس کے جتنے دوست ہیں یا یعنی کہ جو رہنے والے ہیں وہاں پہ ساتھ, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو باڑ میں جائیں. انہیں فرق نہیں پڑتا کسی سے بھی. ان کو اپنے باپ سے فرق نہیں پڑتا, ماں سے فرق نہیں پڑتا, نانی سے فرق نہیں پڑتا, ماموں سے فرق نہیں پڑتا. کوئی غریب ہے, کوئی مرتا ہے, مرے, کوئی جیتا ہے, انہیں فرق ہی نہیں پڑتا. انہیں صرف فرق یہ ہے کہ ہم نے پیسہ کیسے کمانا ہے. خیر, وہ جو گٹکے نے اب کوشش کی ہے کہ گھر کا انٹیریئر یہ چینج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ تو آپ کو یہی بات. اور وہ گٹکا اپنے کسی دوست کو دینا چاہتا ہے تاکہ اس میں سے پیسہ کھائے. وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ آپ کو اندازہ تو ہو ہی کیا ہوگا. اگر وہ اپنے دوست سے کروانا چاہتا ہے تو وہ اندر سے پیسہ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کو اتنا کھل کے پیسہ نہیں دیتی ہوگی. ابھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اندر ان کی ساس کا بھی پھڈا ہوا ہے, ڈبا کا بھی اچھا خاصا پھڈا آپس میں ہوا ہے, اسی بات سے کہ اگر جو بھی اس کے استعمال میں نہیں آئے گا اس کے لیے وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح اسی کی مانندہ, اور یہ کچھ نہیں کرے گی. دوسری بات ایک اور ہے, اس ہر چیز کی بنیاد کون ہے؟ اس گھر کی تباہی کا سبب کون ہے؟ شاید کم ہی لوگوں کو پتہ ہوگا. اس پوری فیملی کو تباہی پہ لے کے آنے والا کون ہے؟ جناب ہے. جناب نے صرف اپنے لیے, اپنے فائدے کے لیے اپنی بیگم میڈم کی بھی قربانی دے دی, سب کی قربانی دے دی, اس وجہ سے کہ میرے گھر والے کھڑے ہوں, میری بہن کھڑی ہو. اگر ایک طرف اس کی بیگم ہوگی اور ایک طرف اس کی بہن ہوگی تو یہ بہن کا ساتھ دے گا, کیونکہ کمانے والے اچھے لگتے ہیں. وہاں سے تو وہ کھا رہا ہے, اسے پتہ ہے کہ وہاں سے کھائے گا اس کو فائدہ, حالانکہ یہ اس کی بنے گی نہیں, یہ اسے بھی بیچ دے گی. اور یہ جو ہے ساری زندگی اس نے کیا گیا ہے, جناب نے کچھ بھی نہیں کیا. اس نے دوسروں کے پیسہ کھایا, کس کی؟ اپنی بیگم کا. اس سے جو بھی تھا لوٹ سوٹ کیا ہے اس نے, اور اس نے ادھر سپورٹ کیا ہے کہ میری بہن کھڑی ہو, میری فیملی کھڑی ہو. اگر اس نے کہا کہ ایک سائڈ پہ یعنی کہ میں تمہیں اتنی پسند کیوں ہوں, تو اس کا جواب کیا تھا؟ اگر سے ایک بیوی جب پوچھتی ہے اپنے شوہر سے کہ تم مجھے اتنا پیار کیوں کرتی ہے, میں تمہیں اتنی پسند کیوں, تو وہ کہتا ہے مجھے تمہاری یہ عادت اچھی لگتی ہے, تم اچھا بولتی ہو, تم سٹار تھی, تمہارے ایک سٹار. دیکھیں کوئی بھی بات ہوتی ہے منہ پہ ہی بول دیتا, لیکن اس نے کیا کہا, تم اس لیے مجھے اچھی لگتی ہو کہ کیونکہ تم میرے ماں باپ کی عزت کرتی ہو, میرے گھر کو تم سمجھ, یعنی کہ میرے گھر کا خرچہ تم روکنا مت, میرا روکنا مت, تم نے وہ چلا کے رکھنا ہے. وہ جو کمیٹی نے ڈالی ہوتی ہے عورتوں نے, تو اس کا یہ صرف تم نے میرے گھر والوں کو دیکھنا, میرا تم سے کوئی نہیں ہے. تو اس گھر کی تباہی کا سبب یہی ہے. جس بندے کو اتنی سینس نہیں ہے کہ یار دیکھو حقوق سب کے ہوتے ہیں, اگر یہ اس سے بھی اتنا پیار کرتا تو اتنا نہ ہوتا, لیکن یہ اس کی سوچ بہت, اسی لیے اس کا بہت نا لیول چھوٹا ہے. اس کی سوچنے کی صرف یہی ہے کہ میں جتنا بھی ہو سکا کھا لوں. ہو سکتا ہے میرے خیال سے کہ یہ بہن کے ساتھ یہ مل کے ہی کرتا ہو, کہ تاکہ جو کچھ ہو ہم دونوں کا ہی ہو. آنے والے دور میں اگر ایک ہی بات ہے کہ اگر یہ اپنے پہلے میاں کو چھوڑ کے آ سکتی ہے تو ہو سکتا ہے ابھی بھی مجھے چھوڑ جائے. لہٰذا اسی وجہ سے ہم لوگ آپس میں مل کے کرتے ہیں, اور جو پیسہ ہم دونوں دبا کے کھائیں گے, اس سے بھی جو کچھ ہے وہ لے رہے ہیں, اور ادھر سے تو کماتی رہے. یہ ایک بڑی ہے, تو یہ بندہ اسی ٹائپ کا, کیونکہ دن میں کام تو کرنا نہیں ہے, زیادہ زیادہ کیا کرے گا. اسی کو کہے تم کچن میں نہیں جانا, تم نے ایسے نہیں کرنا. آج ابراہیم فیملی کو پورے یہاں پہ ریڈٹ پہ کیا پورے یوٹیوب کے اوپر ذلیل کرنے والا یہ اکیلا بندہ ہے, اور وہی بیوقوف اس کی بیگم ہے. اگر اس نے اس کو صحیح رکھا ہوتا تو آج یہ اس مقام پہ نہ ہوتا. جناب یہ کہتے ہیں, جناب یوں کرتے ہیں, جناب ایسا کریں گے, جناب جو چاہیں گے. ٹھیک ہے, پیار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس نے پھر بھی اپنا حق ادا کیا. اور اس بندے نے کیا کیا؟ اس بندے نے اپنی مودا میں بھی سب کو اپنی اس کو ذلیل کروایا, اپنے آپ کو بھی ذلیل کروایا, لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اس نے کرنا ہی کچھ نہیں. دیکھیں جس بندے کو صبح دوپہر شام اس نے سکون سے مزے سے رہنا ہے, اچھی گاڑی لینی ہے, سٹائل سے جانا ہے, اسے تو فرق ہی نہیں پڑتا. ساری زندگی اس نے پیچھے بھی عیاشیوں میں گزار دی ہے. ٹھیک ہے, مدعا میں بھی صرف اس نے یہی کیا کیا, کچھ بھی تو نہیں کیا. یہ تو اسی کے وجہ سے, حالانکہ وہ میڈم اس کی ان سب کی اس فیملی کی محسن ہے, اور محسن کو جو چھوڑ دیتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا. جیسے ابھی وہ نئی بات ریڈٹ سے بھی آئی تھی کہ ماں کے آگے یہ بولتا رہا کہ اتنا بل کیسے آ گیا, یہ دیکھے, حالانکہ وہ اکیلے رہتی ہے.
اتنا بل کیسے آ گیا, کون پے کرے گا, یعنی کہ بدتمیزی کے ساتھ بولتا ہے. اب آپ لوگوں کی آنکھیں ابھی بھی کھلنی چاہیے کہ یہ اگر اپنی ماں کو دبا کے بات کرتا ہے تو باپ اسی لیے نہیں اس کے سامنے زیادہ اونچا بولتا, بات نہیں کرتا, کیونکہ یہ اپنے باپ کو بھی ویسے ہی دباتا ہوگا, بولتا ہوگا اونچا, ان کو کہتا ہوگا آپ یوں کیوں کرتے ہیں. کیونکہ جب اولاد یہ نہیں سوچتے کہ جب باپ نے ان لوگوں کو کیسے پالا ہے, کتنی تکلیفوں کے ساتھ پالا ہے. حالانکہ اس کی جاب بھی اتنی خاص نہیں تھی لیکن اس نے کوشش کی ہے. لیکن یہی بات ہے کہ جب باپ اولاد کے پاس, میں نے بہت سی فیملیوں میں بھی دیکھا ہے کہ جب بچے جو ہے جن کے لیے باپ ہر چیز کرتا ہے, آگے لے کے جاتا ہے ان کی, یعنی کہ خود کچھ پہنے نہ پہنے, سردی بھی ہو, جیکٹ ہو یا نہ ہو, جوتا اچھا ہو یا نہ ہو, کوئی چیز ہو یا نہ ہو, تو اس کی کوشش باپ کی یہی ہوتی ہے کہ میری جو اولاد ہے وہ کسی کا منہ نہ دیکھے. لیکن آج اس کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں اور اس نے کیا کیا, اس نے اپنے ماں باپ کو ڈانٹنا شروع کر دیا. اور اسی ہو سکتا ہے میڈم بھی, اب دیکھیں اگر یہ بدتمیزی کرتا ہوگا تو میڈم کم کرتی ہوگی, وہ اس سے بھی زیادہ کرتی ہوگی. اسی لیے ابراہیم فیملی میں یہ سب سے بڑا, اس کا باپ اتنا زیادہ بولتے ہی نہیں. میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے اس کو کہ جب وہ گٹکے کے ساتھ, گٹکا جیسا بھی ہے, برا اچھا ٹھیک ہے, تو وہ ان کے ساتھ جاتا ہے ان کا باپ, تو وہ بہت خوش رہتا ہے, وہ ہنستا ہے, کھیلتا ہے. لیکن کیونکہ گھر میں ایک وہ آرمی رول بنا ہوا کہ یہاں پہ بس یہ کرنا ہے, یہ اٹھنا ہے, ایسے کرنا ہے, اسے آگے نہیں چلنا. یہ سب کی جو مین چیز ہے, اس کی بنیاد یہ بندہ ہے, اس نے ہر چیز تباہ کر. ابھی یہ شوٹ پہ گیا ہوتا ہے جناب, اور دیکھیں کتنا وی اے پی لوگ ہیں نا, ایک طرف امیتابھ بچن صاحب اور ایک طرف تو یہ, اور تو کوئی ہے نہیں انڈیا میں, تو کوئی ایسا ہے ہی نہیں. جتنا بڑا یہ ایکٹر ہے, جتنا بڑا سٹائل ہے اس کا, اپنے آپ کو تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں چھوٹا شاہ رخ خان ہوں. لیکن اس کی حقیقت اگر دیکھی جائے تو ایک شوٹ کر کے ہے اور آ کے یہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹر آ گیا جی مجھے, یعنی کہ میں بہت, میری طبیعت خراب ہو گئی. یعنی کہ جس بندے نے کام ہی نہیں کیا, جو میڈم ہے نا, اس نے اس کو شوہر بن کے نہیں اس کے ساتھ زندگی گزاری, اس کو اپنا بچہ بنا کے رکھا ہے. اور واقعی یہ بچہ ہی ہے, اس کے ساتھ بچہ ہی ہے. اصل میں یہ اس کی ماں ہے میڈم, جو اس کی ہر خوشی دیکھتی تھی, جو اس کو چاہیے تھا لے کے دیتی. ماما مجھے یہ لے کے, بیگم مجھے یہ لے کے دو, بیگم مجھے یہ, بیگم مجھے مرسڈیز پسند ہے. تو یہ ادھر سے جو کچھ بھی ہے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا اصل مقصد صرف یہی ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے, ان کو عادت ہی نہیں ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں نا کہ عادتوں انسان سے پتہ, دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ جو بندہ صبح دوپہر شام شیشے کے سامنے کھڑا ہو, وہ بیوقوف کیسے لوگ ہو یار آپ لوگ. مرد خوبصورت نہیں ہوتا جیسے یہ عورتوں جیسے کپڑے پہنتا ہے, سلک کے کپڑے پہنتا ہے, اور زیادہ کیا کرتا ہے, وہ سر پہ وہ باندھ کے رومال, یہ جمعے کے روز چلا جاتا ہے اور آپ لوگوں پہ, اپنے جو دیکھنے والے ان پہ احسان کرتا ہے کہ دیکھو میں بہت اچھا انسان ہوں, میں گلگلے کھاتا ہوں, روزے رکھتا ہوں. اور روزہ رکھ کے سونا مقصد نہیں ہے, روزہ رکھ کے کام کرنا ضروری ہوتا ہے. اتنی ڈشز آپ بنا لیتے ہو, ایک اور پتہ نہیں کیا کل کو کیا زندگی ہے یا نہیں ہے. ان لوگوں کا مقصد صرف اس طرح کے سوچ ہے کیونکہ زندگی میں کچھ دیکھا نہیں ہے. اور وہی بات ہے, نیچے سے جو بندہ اوپر آتا ہے نا, تو 4 پیسے دیکھتا ہے تو اس کا دماغ ہل جاتا ہے, وہ سوچنے کی سکت ضائع کر بیٹھتا ہے. تو یہ بندہ ایسا ہی ہے, اس نے جو بھی کیا ابھی تک کچھ بھی تو نہیں کیا. اپنی وہ میڈم کے ساتھ جو ہے اسی کے ساتھ, مجھے یہ لے دو, مجھے وہ کر دو. ولاگ کرتا ہے زیادہ, تو ہر کیا کرتا ہے ولاگنگ کی. اب وہ بھی نہیں کرتا, بھی میں اسے پتا ہے میں کیوں کروں گا, میرے پاس پیسہ آ رہا ہے, ہم کما رہے ہیں, ڈبہ بھی کما رہی ہے, ڈبہ سے بھی یقین کوئی پتہ نہیں اس میں کوئی اس نے حصہ ہی رکھا ہو اپنا کہ تم کرو میں تمہیں سپورٹ کرتا رہوں گا. لیکن اس سے لینا ہے, میڈم سے جو بھی ہے چھین لو اس کو. میں تو کئی دوستوں سے بھی کہا کہ میرا حال ہے, اگر اس کو صرف یہ تکلیف ہے کہ اگر یہ پہلے اپنے شوہر کو چھوڑ سکتی تھی, اسے چھوڑ دے تو میرے خیال سے یہ سروائیو کر جائے گی. اگر اس نے اس کو نہ چھوڑا, یہ جو وہ کہتے ہیں ایک جونک ہوتی ہے جو انسان کا خون چوستی ہے, یہ ایسے اس سے چوستے رہیں گے. لیکن کم سے کم 1-2 اس نے عقل مندی کی ہے کہ گھر کا جو فلیٹ ہے یا جو چیزیں اس کے نام ہے, اس کے نام نہیں کیا. یہ کوشش تو اندر سے کرتا ہی ہوگا, لیکن وہ بھی کچھ نہ کچھ تو, اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے.
لیکن کیا اب مجبوری ہے اس کو کہ اگر میں نے پہلے اپنے شوہر کو چھوڑا دوبارہ چھوڑوں گی تو لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ میڈم اگر آپ سن رہی ہیں نا، اگر آپ سنیں تو اس کو چھوڑ دیں۔ سٹار جتنے بھی ہیں آپ دیکھیے، آپ ترقی کر جائیں گے، لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں، لوگ آپ کو سننے والے ہیں۔ آج اگر یہ لوگ اوپر اٹھے ہیں نا، ان کی اتنی حیثیت نہیں تھی، تو وہ صرف آپ کی وجہ سے۔ بہتر یہ ہے کہ اسے بھی چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اگر آپ کی ماں کے لیے رہ سکتی نا، اور دیکھنے والی تو آپ کی ماں ہے، تو آپ اپنی ماں کے ساتھ مل کے بہت کچھ کر سکتی ہو۔ اور یقیناً آپ سب بھی میری اس بات سے ایگری کرتے ہوں گے، کیونکہ اگر دیکھیں کوئی بھی سٹار ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہیں میں نے دیکھا ہے، جنہوں نے پہلی شادی کی ہے لیکن نہیں چل سکی، دوسری کی ہے نہیں چل سکی، تیسری کی ہے نہ، تو اس کے ساتھ وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی زندگی اچھی گزر رہی ہے۔ بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ 4 دن کی زندگی اپنے مرضی سے جینا چاہیے۔ اگر اس کے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، میڈم چھوڑ دیں اسے، یہ بندے، یہ فیملی وہ نہیں ہے۔ آپ نے ان لوگوں کے آگے گھاس رکھی ہے جو بیسیکلی گدھے ہیں، اور ان لوگوں نے وہی کھائی ہے، اور وہی بات ہے کہ آپ ہی کی یہ مخالفت کریں گے۔ تو واقعی اگر ان میں مظلوم کہلائی جاتی ہے تو یہی کہلائی جا رہی ہے، کیونکہ کوئی بھی ایکشن بھی لیتا ہے وہ میڈم پہ ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے، ڈبہ پہ لے، اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ سب سے زیادہ اگر کوئی گھٹیا قسم کا انسان ہے تو یقیناً یہی ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ، اور جتنے بھی، میں ان کے حق میں بھی بولتا رہا ہوں کہ شاید وہ تو ایک بات اور تھی، لیکن یہ ہے کہ کس مجبوری سے یا کیسا ان لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ میں اکتا گیا ان لوگوں سے۔ اور آپ کو بھی کتنی دیر تک یہ چلے گی؟ یہ میڈم دیکھ لیں، ٹھیک ہے، میڈم بیچاری تو آگے پیچھے کرتی رہتی ہے، خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے اسے بھی، لیکن یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے یہ خود ہی کرتا ہوگا، اور ہر چیز یہ میڈم پہ ڈالتا ہوگا، کیونکہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو بہت اچھا بیٹا ہوں، میں تو ایک بہت اچھا بھائی ہوں۔ تو یہ اندر سے ہی میڈم کو کہہ کے اسے برا بناتا ہوگا۔ اب میں یہاں پہ بھی اچھا، اسی ٹائپ کا بچہ ہے یہ نا، میں بہت اچھا، میں آپ سب سے پیار بھی کرتا ہوں، اور اپنی بیگم کو بھی تسلی دیتا ہوگا، اور آپس میں یہ کلیش کرواتا ہوگا اندر سے۔ اس کی اس طرح کی نیچر ہے۔ تو جو یہ بات ہے کہ اب آپ خود اس کے اوپر ذرا آپ دیکھ سکتے ہیں، جو اپنی نانی کی، اپنے ماموں کی، یار جو بھی ہے فیملی، بری ہو یا اچھی ہو، اگر آپ کو اتنا، آپ کما رہے ہو، ڈبہ کما رہی ہے، یہ کما رہی ہے، جیسے کہ مجھے وہ پتہ چلا کہ لہر کو جب وہ بچی کو، جب اس کا باپ چھوڑنے آیا تو گٹکے نے اس کا ہاتھ کھینچ کے اس کو باہر لے کے گیا، تو اس نے جب اس نے اس سے پیسے کی مدد مانگی، اپنی کس سے، اپنی بہن سے اور اپنی بھانجی سے، لیکن اس نے، گٹکے نے اس کا ہاتھ کھینچا، تو یہ تہذیب سے ہٹ کیا۔ ویسے تمہاری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، تمہاری اوقات بھی کوئی نہیں ہے، تم تو خود دوسروں کے عورت کے پیسے میں پلنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ ایک بڑا پیارا لفظ ہے، بہن کے گھر بھائی کتا، اور بیوی کے گھر شوہر کتا، یعنی کہ ساس کے گھر میں شوہر جو ہوتا ہے وہ کتا ہوتا ہے۔ تو ایک مثال ہے، تو تمہاری تو اتنی بھی اوقات نہیں ہے، تم تو خود اس سے پیسے لیتے ہو۔ تو اس کے بعد شرم آنی چاہیے تھی سب سے زیادہ اس کی ماں کو، کیونکہ وہ اس کا بھائی تھا، اس کی جرت کیسے کہ اس کو کھینچے، اور یہ جو اس کی یہ ڈبہ ہے، اس سے اس نے مانگی ہیں، یہ کیا، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ بیمار ہے، ماموں ہے اس کا، کل کو ایک بات ہے، تو اگر کچھ اس کے لیے کر دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، یہ لوگ استعمال کریں گے، انہوں نے اپنی قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، اور مجھے یہی لگتا ہے کہ اسی کا پیسہ گٹکا ہی کھائے گا، اور ایک نہ ایک دن اس کے ساتھ ایسا ہاتھ ہوگا، یہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ دیکھیں، انسان جب عروج میں آتا ہے نا، 4 پیسے آتے ہیں، تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری زندگی یہ ختم نہیں ہونا، اور جو اس کی حالت ہے، جیسے یہ موٹی ہوتی جا رہی ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی، تو آپ دیکھیے گا کہ یہ اٹھ نہیں سکے گی، اور گٹکے نے پتہ نہیں باہر کیا گیمیں چلا رہا ہے، کیا کیا کھیل کھیل رہا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا۔ ایک بات کی تو سمجھ آ گئی کہ اگر جناب 2 نمبری کرتا ہے اپنی بیگم کے ساتھ تو گٹکا بھی دے کے وہی کرے گا، اور اگر اب مجھے پتہ چلا کہ اس کے ماں باپ کی اگر وہ عزت کرتا ہے، وہ اسی لیے دکھاوے کے لیے کرتا ہے آپ سب کے لیے کہ میں بہت اچھا ہوں، اور کیونکہ ساری ہر چیز کے اوپر میرا حق ہے، اور ہر چیز مجھے ہی ملنی چاہیے، کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے۔ صرف بھائی جان ایک ہی بات ہے، جو بھی سننے والے ہیں، جو بھی جیسے بھی ہیں، صرف ٹارگٹ ایک ہی ہے، پیسہ کیسے کھینچنا ہے، کس سے کھینچنا ہے، اور کس طرح کھینچنا ہے۔ تو اسی کے ساتھ
یہ ہے کہ مجھے اجازت دیجیے گا، بہت جلد آؤں گا اور کافی باتیں اور بھی لے کے آؤں گا۔ اپنا خیال کیجیے گا، اپنی فیملی کا خیال کیجیے گا۔ ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ۔